نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وقال تعالی: أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی آخر الا لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الاقتصاد في النفقة نصف المعیشہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی کرتی ہیں۔ انسانیت کی کامیابی اللہ کو مطلوب ہے، اور اسی مقصد کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں انسانیت پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، جنہیں نیکی کہا جاتا ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے 4 بنیادی درجات ہیں۔ نیکی کی حقیقت یہ ہے، سچائی اور صحیح ذمہ داری کو قبول کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی تہذیب کرے، مہذب بنائے، نوع انسانی کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اعمال و افعال سر انجام دے، اخلاق اپنے اندر پیدا کرے۔ پہلا تقاضا اور دائرہ یہ ہے۔ دوسرا دائرہ یہ ہے کہ وہ اپنے اجتماعی ارتفاقات کو درست خطوط پر استوار کرے، اپنے سیاسی اور معاشی نظام کو عدل و انصاف پر قائم کرے۔ نیکی کی یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ وہ مالا اعلیٰ کے تقاضوں کے مطابق کام کرے۔ ہر وہ کام جو فرشتوں کے کرنے کا ہے، اور فرشتوں کے کام کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں بیان کر دیے کہ وہ انسانیت کے لیے اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مومنین ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی عدل و انصاف کے ذریعے سے انسانیت جنت بنائے اور انہیں آخرت کی جنت بھی ملے۔ اور چوتھے یہ کہ اللہ نے جو احکامات اپنے انبیاء کے ذریعے سے شرائع الہیہ نازل کی ہیں اس کے مطابق کام کرے۔ تو نیکی کی ان اقسام میں ایک اہم ترین قسم ارتفاقات صالحہ ہے۔ نیکی کی اصل حقیقت ان 4 چیزوں کی جامعیت پر مشتمل ہے۔ اس لیے نیکی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے خود قرآن حکیم نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، قبلے کی طرف رخ کرنا یا نہ کرنا یہی محض نیکی نہیں ہے، بلکہ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ایمانیات سے متعلق تمام امور سر انجام دینا بھی نیکی ہے، اور ایک نیکی میں سے سب سے اہم ترین بات
جس کا تعلق نماز اور زکوٰۃ سے بھی پہلے قرآن حکیم نے بیان کیا اس آیت مبارکہ میں، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ مال خرچ کرنا باوجود مال کی محبت کے، ہر انسان کے دل میں مال کی محبت پیدا کر دی گئی ہے، مال بہت خوبصورتی انداز میں مزین ہو کر اس کے سامنے آتا ہے، مال کی محبت کے باوجود اسے اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور یتیموں، مسکینوں، سوسائٹی کے کمزور طبقوں کے لیے استعمال کرنا ایمانیات کے بعد سب سے اہم ترین نیکی قرآن حکیم نے مال کی ایسی مینجمنٹ کو قرار دیا جو تمام یتیموں، مسکینوں اور رشتہ داروں اور عزیزوں کے حقوق ادا کرنے کا سبب بنے۔ اس کے بعد کہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ ایمان باللہ کے بعد دوسری اہم ترین نیکی مالی مینجمنٹ کا درست ہونا ہے، ارتفاقات کا درست ہونا ہے۔ آج بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ نیکی کے معیارات ہم نے خود ساختہ بنا لیے، نماز پڑھنے کو نیکی سمجھتے ہیں، ظاہری طور پر اسلامی کچھ رسومات سر انجام دینے کو نیکی سمجھتے ہیں، لیکن مالی معاملات کو درست کرنے سے متعلق جو فرائض و حقوق اور ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، انسان کی لازمی ضرورت اس کو درست خطوط پر استوار کرنے کو نیکی نہیں سمجھتے، بلکہ اس میں بددیانتی کا ارتکاب کرتے ہیں اور مالی بد معاملگی اور عدم توازن ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ تو پہلی بات جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ مالی حقوق کی ادائیگی، معاشی امور کو صحیح خطوط پر سر انجام دینا، یہ نیکی کی اقسام میں بہت اہم ترین قسم ہے، جس سے آج عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب کے نام پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں معاشی معاملات زیر بحث ہی نہیں لائے جاتے، خاص طور پر وہ جو ان معاشی معاملات کو دنیا قرار دے کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ ذکر اذکار، نماز روزے کو تو نیکی سمجھا جاتا ہے، لیکن معاشی معاملات کے حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات، انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی، اس کو قابل اعتناء نہیں سمجھا جاتا۔ یہی غفلت ہے جس کی وجہ سے پوری قوم سیاسی اور معاشی حوالے سے عذاب الہی میں مبتلا ہے، اس کا سیاسی شعور سلب ہو چکا ہے اور معاشی حوالے سے وہ دوسروں کی غلام بن چکی ہے۔ جب خود آپ معاشی مینجمنٹ نہیں کریں گے، اپنے معاشی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے، تو غیر کیسے آپ کے معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں گے؟ تو پہلی حقیقت جو ہم سب کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ دین اسلام کی تعلیمات میں دیگر نیکیوں کے ساتھ ایک اہم ترین نیکی معاشی معاملات کا فہم اور شعور ہے، اور اسے درست خطوط پر استوار کرنے کے لیے معاشی ارتفاقات کا سمجھنا، اس کے حوالے سے جد و جہد اور کوشش کرنا، اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے اقدامات کرنا، یہ ایک اہم ترین نیکی، ایک اہم ترین عبادت۔ اس اہم ترین عبادت کا اندازہ اس حقیقت سے بھی لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں فرمایا
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں حکمرانی دی ہے، ٹھہرایا ہے ہم نے آ کر زمین میں، تمہیں ایسی طاقت اور قدرت دی ہے، تمکین فی الارض، کہ جس کے ذریعے سے تم زمین کے تمام وسائل کو اپنے لیے استعمال میں لاؤ، مسخر کرو، انسانی فائدے کے لیے ان وسائل سے استفادہ کرو۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے یہ زمین وضعی انسانیت کے لیے کی ہے کہ انسان کے فائدے کے لیے زمینی وسائل استعمال میں لائے جائیں۔ اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے معیشت کے وسائل رکھے ہیں۔ معاش، معاشی امور سر انجام دینے، زندگی بسر کرنے کے جو وسائل ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، انسانی ضرورت، وہ آپ کے معاش، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تمہیں اس زمین پر پوری قدرت دی۔ زمین کی معدنیات نکالو، نباتات پیدا کرو، خزانے نکالو، جو یہاں مادی وسائل موجود ہیں انہیں نظم و نسق کے ساتھ جوڑ کر مکانات بناؤ، بازار بناؤ، عمارتیں بناؤ، حفاظت کا نظم و نسق قائم کرو، وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے تمہارے لیے رکھے۔ لیکن اللہ پاک نے کہا کہ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہو تم جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان وسائل سے استفادہ کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اکثریت لاپرواہ ہے۔ زمین اتنے خزانے اگل رہی ہے، اتنی معدنیات ہیں، اتنے وسائل ہیں، اور ان وسائل کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنا یہ ناشکری ہے، اور جو انہیں استعمال میں لا کر انسانی فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو یہ شکر ہے۔ تو بہت کم لوگ ہیں جو ان وسائل سے پورے طور پر استفادہ کر کے اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمارے لیے یہ وسائل رکھے، اور وسائل رکھے تھے انسانیت کے لیے، تو انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے ہم انہیں وسائل کو استعمال میں لائیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، ناشکری ہے یہ۔ اور جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو عذاب الہی میں مبتلا ہوتی ہے، اور اگر شکر گزار ہوتی ہے تو انعام الہی کی مستحق بنتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو تو میں مزید تمہیں وسائل دوں گا۔ اللہ کے خزانے میں کون سا کمی ہے؟ ایک ریاست، ایک مملکت میں جو قدرتی معاشی وسائل موجود ہوں، تم جتنا زیادہ انہیں خرچ کرو گے، استعمال میں لاؤ گے، اتنا ہی میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، ان وسائل کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو ان عذابی لشدید، اللہ پاک نے وارننگ دی کہ یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ دنیا میں ان وسائل کی ناشکری دنیا کے عذاب کا سبب ہے، اور جب ان وسائل کا غلط استعمال کیا جائے اور عام انسانیت کو اس سے محروم رکھا جائے تو یہ آخرت کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو وسائل کے استعمال کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور یہی وہ تاریخی حقیقت ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا میں آنے سے پہلے فرشتوں کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا، اس امتحان اور مکالمے کی بنیاد ہی یہ تھی کہ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ روٹی کیا ہوتی ہے، کپڑا کیا ہوتا ہے، مکان کیا ہوتا ہے، پانی کیا ہوتا ہے، مکان، جانور، وسائل،
ہر چیز کا سوال کیا، تو فرشتوں کو کیا پتہ، کیونکہ نہ انہیں بھوک لگتی ہے کہ روٹی کھائیں، نہ انہیں پیاس لگتی ہے کہ پانی پئیں، نہ انہیں کوئی گرمی سردی کا مسئلہ ہے کہ کسی مکان میں چھپ کر بیٹھے، لیکن آدم کے اندر یہ خصوصیت تھی، آدم کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بتاؤ کیا مطلب ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے بتایا کہ روٹی یہ ہوتی ہے، پانی یہ ہوتا ہے، مکان یہ ہوتا ہے، کپڑا یہ ہوتا ہے، چولہا اسے کہتے ہیں۔ مفسرین نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں کہ آدم نے کیا کیا جواب دیے۔ صاحب جلالین کہتے ہیں کہ آدم نے ساری فہرست بنائی، حتی القصعۃ والقصیع، یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا پیالہ جس سے پانی پیا جاتا ہے، گلاس کیا ہوتا ہے، یہ بھی بتلایا کہ اس کام کے لیے گلاس ہوتا ہے، جی اس کام کے لیے ہنڈیا ہوتی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں معاشی ہیں، اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب کرۂ ارض پر آئے تو ارتفاق اول آدم علیہ السلام نے انسانیت کو سکھایا، اور ارتفاق ثانی کے کچھ بنیادی امور سکھائے، پھر ادریس علیہ السلام نے ارتفاق ثانی اور ثالث کے امور سکھائے، ان کے حل کرنے کے لیے علم طب کی ضرورت تھی وہ سکھایا، علم نجوم کی ضرورت تھی وہ سکھایا، حکمت کی ضرورت تھی وہ سکھائی، ارضیاتی قوانین کو سیکھنے کی ضرورت تھی وہ سکھائے۔ انبیاء علیہ السلام نے ارتفاقات سکھائے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے بین الاقوامی درجے کا ارتفاق قائم کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو جو معاشی امور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک قابل ذکر حصہ ہے، توحید اور اللہ کے ساتھ جوڑنے، عبادت کے طریقے سمجھانے کے ساتھ ساتھ ارتفاقات کے طریقے سمجھانے کا کام انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ آج ہم اس کو دین ہی نہیں سمجھتے، اور جب اسے دین نہیں سمجھتے، اس کو نیکی نہیں سمجھتے، تو اس کی خرابی کی وجہ سے جو نماز روزہ اور عبادات اور باقی امور ہیں ان کی نیکی بھی کما حق کو ادا نہیں ہوتی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جسم ترقی یافتہ ہو، خوشحال ہو، عزت والا ہو، عدل و انصاف پر مبنی ماحول میں رہ رہا ہو، تو اسے یکسوئی کے ساتھ اخبات اور طہارت اور عبادت کرنے کا موقع ملے گا، ورنہ تو اس کی جسمانی بے چینی اور اضطراب، بھوک اور پیاس کا اضطراب اس کی عبادت کے اندر بھی خلل پیدا کرے۔ تو معاشی امور کو، ارتفاقات کے امور کو نیکی سمجھنا، دین کی اہم ترین ذمہ داری سمجھنا، اور اس کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق درست خطوط پر عدل و انصاف کے ساتھ جد و جہد کرنے کا راستہ اپنانا، یہ ایک اہم ترین نیکی ہے۔ اس سے غفلت کا برتنا یہ دین سے بے اعتنائی ہے، منہ موڑنا ہے، قرآن حکیم اور دین کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا ہے، اور جو دین کی تعلیمات کو پس پشت ڈالے تو اللہ پاک قیامت کے دن کہے گا کہ تم وہی لوگ ہو نا جنہوں نے قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، پکڑو انہیں جہنم میں ڈال دو، وراءکم زہریہ۔ تو پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ معیشت سے متعلق امور دین اسلام کی تعلیمات کا اہم حصہ اور نیکیوں میں ایک اہم ترین نیکی ہے۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جب معاشی امور دین کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے تو معاشی امور کے حوالے سے ایک واضح ہدایت اللہ پاک نے دی
کہ تمام تر معاشی سرگرمیوں کی اساس عدل و انصاف پر ہوگی، توازن پر ہوگی، صحیح وزن اور انصاف کی بنیاد پر ہوگی۔ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان۔ ہر نبی نے ارتفاقات کی درستگی کے لیے اس بات کو لازمی قرار دیا کہ تمہارا وزن درست ہونا چاہیے۔ جب وزن کی بات آتی ہے، موازنے کی بات آتی ہے، تو ہمیشہ وزن اور موازنہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ میزان ترازو کے دو پلڑوں پر مشتمل ہوتی ہے، یک طرفہ عمل نہیں ہوتا۔ ایک پلڑا دوسرے پلڑے کے برابر ہو تو اقیم و اقامت، اس کا کانٹا بالکل 90 ڈگری کا زاویہ بنائے تو یہ اقیم الوزن بالقسط ہے۔ اور اگر اس کا کانٹا منفرجہ یا حادہ ہو، ادھر ادھر انحراف کیے ہوئے ہو 90 ڈگری سے، 100 110 ایک طرف ہو اور باقی دوسری طرف ہو، تو یہ کیا ہے؟ ظلم، ناانصافی ہے۔ یہ اس وزن کے درمیان توازن اور عدل و انصاف کی نفی ہے۔ اسی وزن سے ہی میزان ہے، ولا تخسروا المیزان، میزان میں کمی کوتاہی مت کرو۔ یہ اہم ترین تعلیم ہے۔ اب اگر ہم معاشیات کے حوالے سے دیکھیں جو اہم ترین نیکی ہے، تو اس معاشیات کے دو اہم ترین پلڑے ہیں، ریاستی، قومی اور گھریلو سطح کی تمام تر معیشتوں کے دو پلڑے۔ ایک انسانی احتیاجات، انسانی ضرورتیں، انسان کو درپیش احتیاجات کا ایک دائرہ ہے، ایک پلڑا ہے، اور دوسرا پلڑا ایسے وسائل کی دستیابی کہ جس کے ذریعے سے وہ جو پیش آمدہ احتیاجات اور ضروریات ہیں انہیں پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ دونوں کے درمیان توازن ہونا چاہیے، یعنی دولت کی پیدائش، تخلیق اور اس کی دستیابی، اسی طرح احتیاجات کا پورا تعین اور ان احتیاجات کی تسکین کے لیے وسائل کا ٹھیک استعمال۔ اگر یہ دونوں چیزیں برابر ہوں، آمد و خرچ، احتیاجات اور وسائل دونوں کا پلڑا بالکل 90 ڈگری پر ہو، تو یہ تو اقیم الوزن بالقسط ہے۔ اور اگر اتار چڑھاؤ آئے، بالخصوص اس حوالے سے کہ احتیاجات زائد ہوں اور وسائل تھوڑے ہوں، یا وسائل ہوں لیکن قرضوں کی شکل میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ توازن کی صورت ختم ہو گئی۔ اور اس توازن کی صورت کا ختم ہونا تخسر المیزان، میزان کا خسارہ ہے، یا ادھر کا یا ادھر کا۔ اب یہاں لفظ میزان اللہ پاک نے کہا ہے، اور اسی لفظ سے ہی میزانیہ نکلا ہے، جسے آج کل بجٹ کہا جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کے ملک کا بجٹ پیش ہوا، جو 1 جولائی 2021 سے لے کر جون 2022 تک کے اگلے مالی سال کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ ایک اہم ترین معاشی دستاویز ریاست نے جاری کی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نیکی سمجھ کر اس بجٹ پر غور و فکر کرے اور دیکھیں کہ کیا یہ جو میزانیہ بنایا گیا ہے، یہ واقعی اقیم الوزن بالقسط کی اساس پر ہے،
یا تخسر المیزان کی بنیاد پر ہے؟ یہ جائزہ لینا ایک مسلمان کا فریضہ ہے یا نہیں؟ اور ہمارا پاکستانیوں کا معاملہ کیا ہے؟ 22 کروڑ میں سے گنتی کے لوگ ہوں گے جو میزانیے یا بجٹ کا مطلب جانتے ہیں، اسے سمجھنا یا اس کے حوالے سے کوئی رائے قائم کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ویسے بھی ہر سال بجٹ تقریر ایک ایسی زبان میں نازل کی جاتی ہے جو میزانیہ بنانے والوں کی تو ہے، 22 کروڑ عوام کی زبان نہیں ہے۔ وہ تو شاید اس دفعہ بھول کر انہوں نے کیا ہے اردو میں جاری کر دی تقریر، بجٹ تقریر، یا اردو کا حصہ صرف تھوڑا سا ہوتا ہے دکھانے کے لیے، اس میں بڑے خوشنما عنوانات کے تحت بات کی گئی ہوتی ہے، لیکن جو اصل دستاویز ہوتی ہے وہ ایسی زبان میں ہوتی ہے جس کو 22 کروڑ لوگ نہیں جانتے، بلکہ اراکین اسمبلی کی اکثریت بھی نہیں جانتی کہ لکھا ہوا کیا ہے، اس کے پیچھے پالیسی میٹر کیا ہے، اس کے پیچھے سسٹم کا کردار کیا ہے، اجتماعی طور پر وسائل کی دستیابی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اور اخراجات کی تقسیم اور ترسیل کے لیے کس سوچ اور فکر کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اب چونکہ اسے نیکی نہیں سمجھا جاتا، حتیٰ کہ وہ اراکین اسمبلی جو مذہبی ہیں، دینی رہنما ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے نمائندے کہتے ہیں، وہ بھی اس پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب بجٹ منظور کرنے کا مرحلہ آتا ہے اور اسمبلی میں مطالبات زر پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی، دونوں طرف سے کچھ ڈھولچی موجود ہوتے ہیں جو کوئی ادھر کا ڈھول پیٹتا ہے، کوئی ادھر کا، کوئی اپوزیشن کا، کوئی حکومت کا، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ اول تو بجٹ پیش کرتے ہوئے ہنگامہ ہوتا ہے اور ایک طے شدہ نظام کے تحت ہوتا ہے، حالانکہ بجٹ اجلاس سے پہلے دونوں پارٹیاں مل کر طے کرتی ہیں کہ بجٹ کے اندر ہم ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے جی، لیکن چونکہ اس معاملے میں عوام کو بجٹ کی حقیقت سے آگاہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس لیے اتنا ڈھول پیٹو، اتنا شور بچاؤ کہ وزیر خزانہ بجٹ پیش کرتے ہوئے بس جلدی جلدی جملے کہتا جائے، کسی کو نہ پتہ چلے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ٹیکس لگا رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، اس میں کون کون سے اس نے ٹائم بم فٹ کر دیے ہیں، کون کون سی خرابیاں اس کے اندر پیدا کر دی ہیں، کیا نئے بوجھ قوم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب اپوزیشن لیڈر تقریر کرنے اٹھتا ہے اور وہ اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے، اول میں تو کوئی رائے ہوتی نہیں ہے، اور اگر رائے دینے کے لیے اس نے حملے کرنے ہوتے ہیں حکومت پر تو پھر حکومتی بینچ جو ہے شور مچاتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا تنقید ہو رہی ہے۔ پورا مہینہ جون کا، اب تو ویسے بھی 10-12 دن رہ گئے، ہاں جی، 1 جولائی سے پہلے بجٹ منظور کرنا ہے، تو پھر کیا ہے، شور شرابے میں گزر جاتا ہے۔ 1 جولائی آتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہاں جی کیا کیا ہم پر ہاں جی ظالمانہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ اس دھول جو اڑائی ہوئی تھی اسمبلی میں، ہمارے اس بزرگ جمہوروں نے ہمارے لیے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ہر سرمایہ داری نظام میں یہ طریقہ واردات کہ بجٹ پالیسی میٹر، اس کے پیچھے کار فرما بنیادی نظام اور سسٹم پر کوئی بحث نہ ہو، بس لفظی جنگ، لفظی گولہ باری ہو، اور اس گولہ باری میں ایک نیا بجٹ سوسائٹی پر مسلط کر کے نیا ٹیکس، نئے نظام، نئی ہاں جی چیزیں سوسائٹی پر مسلط کر دی جائیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی بڑھتی چلی جائے۔ کیا ہم نے سنجیدگی سے کبھی غور کیا کہ جس کو میزانیہ کہتے ہیں، اس میزانیے کے بنیادی 2 پلڑے ہیں، ہر بجٹ میں 2 باتیں پیش کی جاتی ہیں بنیادی طور پر، کہ وسائل
ان ذرائع سے حاصل ہوں گے۔ وسائل کی فہرست دی جاتی ہے، فلانا ٹیکس لگائیں گے، فلانا یہ کریں گے، فلانی جگہ سے قرضہ لیں گے، فلانا یوں کریں گے، ہاں جی فلاں جگہ سے پیسے آئیں گے، اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری طرف فلاں جگہ پر یہ اتنے پیسے جو ہے کھربوں روپے فلاں جگہ پر خرچ کریں گے۔ کیا کبھی سنجیدگی سے غور کیا کہ کیا ملک اور ریاست کے لیے ان وسائل کی دستیابی کی جو فہرست پچھلے 70 سالوں سے 1948 فروری 1948 کے پہلے بجٹ سے لے کر اس جون 2021 تک کے ان بجٹوں میں جو وسائل کی دستیابی کی فہرست دی جاتی ہے، کیا اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق ہے؟ دین اسلام کی تعلیمات تو یہ کہتی ہیں کہ جب وسائل کے پلڑے کی بات آئے تو اس سوسائٹی کا ہر فرد وسائل کی دستیابی کے لیے ایسے تخلیقی کام کرے، پروڈکٹیو سرگرمیاں کرے جس کے نتیجے میں وسائل آزادی اور خود مختاری کی بنیاد پر اس ریاست کو، اس ملک کو، اس گھر کو، اس محلے کو، اس شہر کو حاصل ہو۔ قرضوں کی معیشت کی بنیاد پر حاصل کردہ وسائل اس کی حوصلہ شکنی کی گئی، جی بہت مجبوری کا عالم ہو تو قرض لینے کی بات کی گئی، اور قرض لینے کی اتنی سخت ممانعت کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار آدمی جو قرض لوٹا نہیں سکتا اس کی نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک کینچی ہے جو کاٹتی ہے رشتوں کو، انسانی تعلقات کو، تعاون باہمی کو۔ قرض کا لفظی معنی ہی کاٹنا ہے۔ کینچی جب کپڑا کاٹ رہی ہوتی ہے تو اس کاٹنے کے عمل کو قرض کہتے ہیں۔ تو یہ قرض کی بنیاد پر وسائل، اور اگر بالفرض کوئی ایسی حالت ہو جائے جس میں قرض لینا بھی پڑے تو قرض بقدر ضرورت ہوتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا مجبوری اور ضرورت میں، لیکن اس قرض کی ادائیگی کے لیے بطور رہن کے اپنی زرہ رکھوائی، اپنے تلوار رکھوائی کہ وہ جو قرض لیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں میرے پاس یہ چیز موجود ہے، بالفرض میں قرضہ ادا نہ کر سکا تو میری یہ رہن رکھی ہوئی زرہ، میری یہ تلوار، وہ جو قرض دینے والا ہے وہ رکھ سکتا ہے، میں بیچ کر اس کے ذریعے سے پیسے دے دوں۔ یعنی قرض لینے کی اجازت اس وقت ہے کہ جب آپ کے اندر قرض کو ادا کرنے کی استطاعت موجود ہے۔ یہاں بڑی غلط دلیل دی جاتی ہے کہ جی لو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو قرضہ لیا تھا نا، تو پاکستانیوں نے قرضہ لے لیا تو کیا ہوا؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے، قرض کو دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ رہن رکھ رہے ہیں۔ آپ کو وسائل کے مہیا ہونے کی امید ہے، اس کے بدلے میں آپ کے پاس چیز موجود ہے تب قرضہ لے رہے ہیں۔ اور پھر قرضے بقدر ضرورت لیا، یہ نہیں کہ زرہ رکھوائی 10 روپے کی اور 100-200 قرضہ لے کر خوب عیاشی کی ہو۔ ایسا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا ہی محال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت کیا جی کچھ 1 مٹھی 2 مٹھی جو ہاں جی آٹا کوئی ضرورت گھر میں پیش آئی، اور وہ بھی کب؟ جب 3 مہینے ہو جاتے کہ گھر میں کبھی چولہا نہیں جلایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی 3 مہینے ہو جاتے ہم اسودین پر گزارا کرتے تھے، 2 کالی چیزوں پر، کھجور جو رکھی کالی ہو جاتی ہے، اور دوسرا پانی۔ کھجور کھائی اور پانی پی لیا بس۔ اور جب کافی عرصہ گزر جاتا اور آپ کو یہ بات
بطور رہن کے رکھ کر قرضہ لینے کی ہوتی تو بقدر ضرورت قرضہ لیتے کہ چلو اب کچھ نہ کچھ کیا ہے کھانے پینے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں وسائل کی دستیابی کا بہت بڑا حجم تخلیقی سرگرمیوں سے نہ ہو، اپنی محنت اور مشقت سے کمائی کا نہ ہو، وسائل کی اکثریت قرضوں پر مبنی ہے، تو یہ تو ترازو کا یہ پلڑا ہی ہم نے غلط کر دیا۔ ہم کہیں جی ہمارے پاس بڑے وسائل آ گئے کہ جی آج کل بہت حکومت شور مچا رہی ہے کہ جی ہمارے پاس قرضوں کی ادائیگی کے بعد ہمارا جو زر مبادلہ کا ذخیرہ ہے وہ بڑھ گیا۔ کس بنیاد پر بڑھا؟ IMF سے قرضہ لے کر، ان اپنے پاکستانی افراد جو باہر جا کر دوسرے ملکوں میں دھکے کھا کر وہاں سے جو ترسیل زر کر رہے ہیں، ترسیل زر کی مقدار زیادہ ہو گئی، تو اس وجہ سے آپ نے کہا جی ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر زیادہ ہو گئے۔ تو سوچنے کی پہلی بات یہ ہے کہ وسائل کی دستیابی کا پلڑا، اس کی بنیادی نوعیت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ 1948 کے پہلے بجٹ سے قرضہ لینا ہم نے شروع کیا۔ اس زمانے سے ہم نے قرضہ لیا، ہمارے پاس تو کل 60 کروڑ پاؤنڈ کل ہمارے حصے میں آیا تھا اگست 1947 کی تقسیم کے نتیجے میں، اور اس کا بھی ایک حصہ ہمیں ملا تھا، وہ بھی 2-3 سال کے بعد ہندوستان سے ہمیں باقی حصہ ہمیں ملا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے اثاثے جو ہمارے پاس تھے، اور جو قرضوں کا بوجھ تھا وہ الگ سے تھا، جو انگریز قرضہ چھوڑ کر گئے تھے ہندوستان پر، قرضوں کا حصہ بھی تو آپ پر تھا۔ تو کل 80-90 کروڑ کا بجٹ پیش کر کے، 10 کروڑ کا خسارے کا بجٹ پیش کر کے 1948 میں آپ نے قرضوں کی بنیاد پر باقی جو وسائل بھی حاصل کیے وہ قرضوں کی بنیاد پر، اور قرضہ بھی آن ریکارڈ نہیں، خفیہ طور پر شہنشاہ ایران کے ذریعے سے آپ کو منتقل کیا گیا۔ دنیا بھر کے تمام ماہرین معاشیات کہتے تھے کہ پاکستان کا جو آئندہ بجٹ ہوگا وہ بہت بڑے خسارے کا ہوگا، کیونکہ کل 10-12 کروڑ ان کے پاس تھے، 80 کروڑ کا خرچہ، جس میں سے 35 کروڑ دفاع کے لیے اور ریلوے، اور باقی 14-15 کروڑ انتظامی اخراجات کے لیے۔ تو ترقیات کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو اگر وہ جو خفیہ امداد قرضے کے نام پر آپ پر آئی تھی شہنشاہ ایران کے نیچے لگانے کے لیے آپ کو، تو وہ اگر نہ ملتی تو آپ کا یہ خسارہ 10 کروڑ سے بڑھ کر کیا ہے 50 کروڑ ہوتا، آمدنی تو تھی نہیں۔ تو پہلے دن سے ہی بھوکے ننگے اور قرضوں کی معیشت میں IMF کے ساتھ جکڑے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ملک کا پہلا وزیر خزانہ اسی IMF سے ٹریننگ حاصل کر کے یہاں آیا، اور اس کے حقوق و فرائض ادا کرنے کے لیے اس کا نمائندہ بن کر ہمارے ملک کا وزیر خزانہ بنتا ہے، تو ہماری معیشت آزاد کہاں سے ہوئی؟ آج تک وسائل کی دستیابی کے حوالے سے وہی پیٹرن، وہی طریقہ کار، وہی سرمایہ دارانہ اصول کار فرما ہے۔ آج بھی دیکھو، آپ 1947 میں بھی IMF سے مذاکرات کر رہے تھے، 1945 میں بنی تھی نا IMF، اور آپ 47 میں بھی اس سے مذاکرات کر رہے تھے قرضے لینے نہ لینے کے حوالے سے، اور آج 2021 میں 74 سال کے بعد پھر اسی IMF سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان 70 سالوں میں اپنے وسائل کو اپنے تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے سے پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا اس ملک میں قدرتی خزانے نہیں ہیں؟ تمہیں زمین دی ہے، مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معائش، تمہارے لیے یہاں معاشی وسائل رکھے ہیں، خزانے ہیں زمین میں،
ہم نے اس کے نکالنے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتیں کیا استعمال کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ او لوگو دوسروں پر بوجھ مت بنو، لا تکونوا کلًا علی الناس، خود کماؤ، محنت کرو، اطلبوا الرزق من خبائا الارض، جی زمین میں سے خفیہ رزق کے خزانے تلاش کرو، تیل، گیس، معدنیات، وسائل، اطلبوا الرزق من خبائا الارض، زمین کے خفیہ خزانوں سے رزق تلاش کرو۔ اور ہم رزق تلاش کرنے کے بجائے رزق کون سا لینا چاہتے ہیں؟ قرضوں کو، جی۔ تو پہلے ذرا اس بجٹ کے پہلے پلڑے جس میں وسائل کی دستیابی کا معاملہ اہم ترین ہے، اس کے حوالے سے ہم نے کیا کام کیا؟ رزق کی زمین کے مخفی خزانوں سے تلاش کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ ہم نے کوئی نالج بیسڈ اکانومی بنائی، کوئی اپنے افراد کی تخلیقی صلاحیت پیدا کی کہ وہ اس ملک سے پیدا کی ہوئی چیزیں بنائے اور زر مبادلہ کمائے، آپ کا ایکسپورٹ بل بڑھے اور امپورٹ بل کم ہو، تبھی آپ کو وسائل حاصل ہوں گے نا۔ کیا اس تخلیقی سرگرمیوں کے لیے تعلیمی ترقی کے اقدامات کیے، یا وہ تعلیم کہ جس تعلیم کے نتائج میں تخلیقی سرگرمیاں نہیں ہیں الا ماشاء اللہ؟ چند عجیب بات ہے کہ ایک کاشتکار کا بیٹا گاؤں اور دیہات میں باپ کے ساتھ محنت مزدوری کر کے کچھ نہ کچھ کما کر لاتا ہے، لیکن باپ وسائل خرچ کر کے اس کو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھائے، اور وہ پڑھنے کے بعد اپنی شان کے خلاف سمجھے زمین میں محنت کرنا، اپنی شان کے خلاف سمجھے کسی مشین پر کھڑے ہو کر کام کرنا، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھے کوئی ایسی معاشی سرگرمی جس کے ذریعے سے کوئی پیداواری عمل ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے بڑے صاف ستھرے رہیں، کوئی سرکاری نوکری ملے، سرکار کا پیسہ کھاؤں، بس کچھ دن بھر کام کاج تھوڑا بہت دفتری کاغذ ادھر سے ادھر کرنے کا کام کروں اور تنخواہ بڑی ہونی چاہیے، بلکہ کام کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، سرکاری دفتر میں فون کرنے کے لیے آؤں، ٹھک جمانے کے لیے آؤں، اتھارٹی جمانے کے لیے آؤں، اور بس شام کو تنخواہ لے کر چلا جاؤں، پکی نوکری لگ گئی جی۔ ملازمت ہے، تخلیقی کام کوئی ہے؟ ملازمت تو کوئی تخلیقی کام نہیں ہے یار۔ تخلیقی کام صرف 3 ہے دنیا بھر کی تمام معاشی تعلیمات میں، سرمایہ داری ہو، سوشلزم ہو، اسلام ہو، کوئی بدھزم ہو، کوئی ہندوازم ہو، ہر ایک کے ہاں 3 ہی چیزیں بس، معیشت، زراعت، تجارت اور صنعت۔ زراعت پیداواری عمل ہے کہ آپ نے جانوروں میں اضافہ کیا، آپ نے کھیتی میں اضافہ کیا، گندم بڑھائی، کھجور اگائی، سبزیاں اگائیں، آپ نے محنت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں برکت پیدا کر دی۔ یا تجارت ہے کہ اس پیدا شدہ مال کو لے کر ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں نہیں تھے تو اپنی محنت کا معاوضہ وصول کیا، تو یہ ایک تخلیقی سرگرمی ہے جی۔ اور تیسری اہم ترین سرگرمی صنعت ہے، خواہ وہ دستکاری کا زمانہ ہو یا آج فیکٹری کا زمانہ ہو، کہ جس کے ذریعے سے آپ تخلیقی سرگرمیاں پیدا کریں۔ آپ بتلائیے کہ ان 70-74 سالوں میں کسی بجٹ میں ان 3 شعبوں میں ترقی کے لیے کوئی اقدامات کیے، جن کو ترقی کا اقدامات کہا جاتا ہے کہ جی زراعت کے لیے اتنے پیسے مختص کر دیے۔ اچھا جی، وہ زراعت کے لیے جو مختص پیسے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے کہ جی بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں ان کو ہم نے دے دیے، اور ہم نے جناب والا غریبوں کے اندر 1000 2,000 روپے بانٹ دیے، ان کو گائے بیل بھینس دے دی، گائے بیل بھینس دینے کا بجٹ میں حصہ رکھ لیا، اور وہ گائے بیل بھینس
بیچارہ غریب آدمی، اس سے اپنے گھر کی روٹی تو پوری نہیں ہوتی، اس کا چارہ کہاں سے پورا کرے گا؟ وہ علاقے کا چودھری اور وڈیرا ان غریبوں کے شناختی کارڈ اکٹھے کرتا ہے اور جا کر سرکار سے 50-60 گائیں لاتا ہے، اور اس غریب کو کیا ہے 1000 روپیہ دیتا، جا اپنے گھر وہ 60 گائیں جو ہیں جو سرکار نے غریبوں کو دی تھی وہ کہاں ہیں؟ اسے ایک جاگیرداری کی ملکیت بن جاتی ہے۔ یہ وسائل کی تقسیم ہے۔ کھاد پر سبسڈی ہے تو بڑے جاگیردار اور کاشتکار کو کیا ہے، کھاد پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ بیچارہ غریب کاشتکار، اس کو تو کھاد کی بوری اتنے میں پڑ رہی ہے، اس کو تو بیج اتنا ہی مہنگا پڑ رہا ہے، اس کے لیے کیا کام کیا؟ یہ پیسے ہم نے تاجروں کے لیے رکھ دیے۔ اچھا جی، تاجروں کے لیے، تجارت کو ترقی دینے کے لیے رکھے ہیں، بظاہر بڑا خوشنما اعلان ہے، لیکن کون سے تاجر؟ وہ جو بڑے بڑے مافیا، جنہوں نے بڑے بڑے چیمبر آف کامرس بنائے ہوئے ہیں، وہ جو ہر انڈسٹری میں، ہر تجارت کے اوپر مسلط ہیں، سوسائٹی کے اوپر، لو جی یہ اربوں خربوں روپے تمہارے فائدے کے لیے دے دیے۔ بیچارہ چھوٹا تاجر پس رہا ہے، مارکیٹ میں اسے دبایا جا رہا ہے۔ پھر تجارت کے لیے اجتماعی سہولتوں کا کیا نظام ہے کہ تمام لوگ یکساں طور پر مکمل مقابلے کے ذریعے سے کمائیں، ٹوٹل کمپٹیشن کے ذریعے سے کمائیں۔ اس کے لیے تجارت کرنے کی مارکیٹ آزاد بنائی، فری بنائی کہ صرف سرمایہ دار کا تسلط ہے، ایسی حالت ہے، یا جبر اور تسلط ہے مافیاز کا۔ بظاہر کہا گیا جی فری مارکیٹ اکانومی ہے، نام اس کا فری ہے۔ فری کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دار کو لوٹنے کی، چیمبر آف کامرس کی انتظامیہ کو لوٹنے کی پوری آزادی ہے۔ یہ وہ فری نہیں ہے کہ جو تمام لوگوں کی ضروریات کے لیے ہو۔ تو کیا تجارت کی ترقی کے لیے آپ نے جو وسائل رکھے اس میں کوئی اجتماعی نظام بنایا؟ ذرا 70 سال کے بجٹوں کا جائزہ لو۔ اچھا جی، یہ کام ہم نے صنعتی ترقی کے لیے وسائل رکھ دیے، اتنے اربوں خربوں روپے، اور صنعتی ترقی کے نام پر جو وسائل رکھے جاتے ہیں وہ اس کے لیے بھی کوئی اجتماعی نظام ہے کہ وہ مزدور، وہ جو اس کے اوپر ٹیکنیکل فرد کام کر رہا ہے، جس کی خون پسینے کی کمائی اس پروڈکٹ کو وجود میں لانے کے لیے ہے، اس کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ جی اس کے لیے تو کچھ نہیں، پیسے بڑے صنعت کاروں کو دے دیے، لو جی فلاں لے لے، ٹیکسٹائل سیکٹر میں دے دیے جناب، فلاں نے اس میں دے دیے، شوگر مل آنر کو دے دیے، ان کو دے دیے۔ سبسڈی ہڑپ کر جاتا ہے وہ صنعت کار جو صنعت میں مافیا بن کر ان غریب آدمیوں کی بھی اور 22 کروڑ عوام کو بھی لوٹتا ہے، اس کے لیے وسائل رکھے جاتے ہیں۔ یہ وسائل رکھنے کا کون سا طریقہ ہے؟ جی مزدور جو محنت اور مشقت کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ بلکہ الٹا ایک اور حرکت، وسائل کے حصول کے لیے سوشل سیکورٹی کا ایک محکمہ بنایا کہ جی صنعت کاروں سے، تاجروں سے، کمپنیوں سے ہم نے ان کے پاس جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم ان سے پیسہ لیں گے۔ حکومت نے پورا ایک شعبہ کھڑا کر دیا، سوشل سیکورٹی کے نام پر پیسے لے لیے۔ ان میں وہ پیسے کتنے مزدوروں کے لیے استعمال میں آتے ہیں؟ ذرا 70 سال کا جائزہ پیش کرو، وہ سارا کا سارا پیسہ ہر صوبائی حکومت اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور اللہ تللوں کے لیے خرچ کرتی ہے، لیا مزدوروں کے نام پر اور خرچ کیا اپنے عیاشیوں کے لیے۔ انتظامی اخراجات، بیوروکریسی کے اخراجات، اور اب تو سب سے بڑھ کر قرضوں کا حجم اتنا بڑا ہو گیا کہ قرضوں کی ادائیگی اور قرضوں پر سود کی ادائیگی وہ پورے بجٹ کے مجموعی عمل سے بھی کیا ہے، بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وسائل کی دستیابی کا پلڑا تخلیقی سرگرمیوں پر مشتمل نہیں ہے،
نہ صنعت، نہ تجارت، نہ زراعت، غیر پیداواری اخراجات پر خرچ ہو رہا ہے، انتظامیہ پر، سول ہو یا خاکی ہو، عدالت پر، اسی طرح مافیاز پر، وسائل کا بڑا حصہ ان پر خرچ ہو رہا ہے۔ گویا کہ سوسائٹی پر وہ بوجھ بن گئے، سوسائٹی کو جونک کی طرح چوسنے لگے۔ اور اخراجات کا ذرا گوشوارہ اٹھا کر دیکھو تو پہلے تو وسائل قرضوں کے، کیونکہ جب بجٹ تو پورا کرنا ہے، پھر تعیش پسندانہ اخراجات، اربوں خربوں روپے، ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، انتظامیہ، فوج، پورے کے پورے انتظامی ڈھانچے کے لیے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انتظامیہ کے لیے تو بجٹ کا صرف اتنا حصہ لگایا جائے کہ جس کے ذریعے سے انتظامیہ اتنی ہو جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، جس ملک کی انتظامیہ کا حجم اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ اصل وسائل کو ہڑپ کر جائے۔ بھائی انتظامیہ کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کا مالیاتی نظم و نسق منظم کرے، انسانوں کو سہولت بہم پہنچائے، زراعت کو ترقی دے، صنعت کو ترقی دے، تجارت کو ترقی دے، وسائل خوب سے خوب کر اور بہتر انداز میں حاصل کرنے کے لیے کردار ادا کرے، اور پھر اس وسائل کی منصفانہ تقسیم کر کے اس میں توازن پیدا کرے۔ تو اخراجات کا پلڑا خود عدم توازن سے دوچار، کہ عام انسان کے لیے جو ترقیاتی اخراجات ہیں وہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، نہ ہونے کے برابر، 5-6% سے زیادہ نہیں، باقی سب اخراجات یا انتظامیہ کے لیے یا قرضوں کی ادائیگی کے لیے۔ گویا کہ مفت خورے پیدا کر دی۔ اور یہی المیہ تعلیم کے نام پر جیسے سکولوں اور کالجوں کے تعلیم یافتہ باہر نکلتے ہیں، وکیل بن رہے ہیں، جج بن رہے ہیں، بیوروکریٹ بن رہے ہیں، انتظامیہ کا حصہ بن رہے ہیں، ایسے ہی ماشاءاللہ مذہبی طبقے بھی، وہ بچہ جو باپ کے ساتھ محنت اور مشقت کرتا تھا، کاشتکار کا بچہ، وہ مدرسے میں 8 سال تک رہتا ہے، پنکھوں کے نیچے مفت روٹی کھانے پینے کی عادت اسے ہو جاتی ہے، باہر نکل کر وہ کہتا میں تو جی مولویانہ لباس میں ہوں، جبے قبے میں ہوں، کام کرنا تو میری شان کے خلاف ہے، میں نہ تجارت کروں گا، نہ زراعت کروں گا، نہ کسی فیکٹری میں کام کروں گا، مجھے تو صاف ستھری پوش علاقے میں مسجد چاہیے جہاں میں 5 وقت اذان دوں یا نماز پڑھاؤں بس، یا تعویذ گنڈا کروں، کوئی اور کام، تخلیقی سرگرمی کیا ہے؟ تو سوسائٹی میں تعلیم مفت خورے پیدا کرے، اور پھر جب مفت خوروں میں لڑائی ہو تو پھر یہ مفت خورے آپس میں لڑ کر جو طاقتور ہو وہ کیا ہے؟ وسائل کو حاصل کر لے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تمام تر خرابیوں کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ملکی خزانے پر تمام لوگ بوجھ بن جائیں، جی انتظامیہ بوجھ بن جائے، ہم نے بڑی خدمات سر انجام دی ہے، فوج اور عسکری قوتیں بوجھ بن جائیں کہ ہم غازی ہیں، ہمیں تو کیا ملنا چاہیے، شاعر اور ادیب کہیں کہ جی ہم نے شعر و شاعری کی ہے لہٰذا ہمیں ادب کے نام پر چاہے کتنی ہی بے ادبی پھیلائی ہو، انہوں نے ناول افسانے اور کہانیاں لکھ کر ادب کے نام پر ہمیں پیسے چاہیے، صحافی کہتے ہیں ہم بہت بڑا ستون ہے ہمیں چاہیے پیسے، اور تو اور علماء کہتے ہیں ہم نے علم دین سکھایا ہے، شاہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ ہم نے علم دین سکھایا ہے ہمیں پیسے چاہیے، اور تو اور پیر بھی، شاہ صاحب نے فرمایا پیر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے زہد و تقوی متقی والے لوگ ہیں، تو بادشاہوں اور حکمرانوں کو چاہیے کہ پیروں کو بھی نوازے، عوام کو بھی چاہیے کہ پیروں کو دے پیسے، زہاد، شعراء، علماء، عساکر، انتظامیہ، تمام کے نام لیے ہیں شاہ صاحب نے کہ یہ خزانے پر بوجھ بن جائے۔ سب یہ دیکھیں کہ ہمیں خزانے سے ملے گا کیا؟
ابھی آپ دیکھیں گے کل سے آپ کا بجٹ منظور ہونا شروع ہو جائے گا، 10 دن رہ گئے ہیں، آج 18 ہو گئی ہے، 30 جون سے پہلے بل پاس کرنا ہے، تو وہاں کیا ہوں گے، مطالبات زر پیش کیے جائیں گے کہ جی تعلیم کے لیے یہ مطالبات زر ہیں، تاجروں کے یہ مطالبات زر ہیں، انتظامیہ کے یہ ہیں، اور فلاں کے یہ ہیں، فلاں کے یہ ہیں، مطالبات ہی مطالبات ہیں جی۔ اور عوام کے نمائندہ، بظاہر نمائندہ فورم سے یہ منظور کرائے جائیں گے، دیکھو جی عوام نے اپنے اوپر خود یہ مطالبات زر منظور کر لیے ہیں کہ لے لینا خزانے میں سے۔ تو شاعروں کے لیے، ادیبوں کے لیے، پیروں کے لیے، لیڈروں کے لیے، رہنماؤں کے لیے، سیاسی لوگوں کے لیے، اسمبلی کے ممبران کے لیے، وغیرہ وغیرہ، یہ اخراجات ہیں۔ اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جی کیا کریں، جی قرضہ لینا پڑتا ہے، تو قرضہ بھی منظور کرو جی۔ تو قرضے کی منظوری اس بیچاری عوام سے لیتے ہیں۔ عوام سے کہاں لیتے ہیں؟ عوام کے ان سرمایہ دار اور جاگیردار نمائندوں سے لیتے ہیں جن کے اپنے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اخراجات اور جو میزانیہ پیش کیا گیا ہے اس کی منظوری لے کر اس کے اندر بہت ساری چیزیں اندر داخل کر دیتے ہیں جن کے سرکولر بعد میں جاری ہوں گے جی۔ اس لیے بجٹ کے بعد وزیر خزانہ کو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں، تو پھر عوام کے 14 طبق روشن ہوتے ہیں کہ ہمارے نام پر کیا کیا چیزیں ہم پر مسلط کر دی گئی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے بڑا فساد حکمران طبقوں کا ملکی خزانے پر تسلط، ہر طبقہ اس میں لوٹ مار کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا اہم ترین سبب، اب وسائل کہاں سے آئیں گے؟ قرضہ بھی لیا ہے تو قرض دینے والے پیسہ تو لیں گے سود سمیت، اس کے لیے پھر ظالمانہ ٹیکس لگاتے ہیں، ضرب الضرائب الشدیدہ، ایسی جس سے ان کی کمر ٹوٹ جائے۔ ضرائب عربی میں ٹیکس کو ضرائب کہا جاتا ہے، مار، ضرب کسے کہتے ہیں؟ مار کو، ضریبہ پیسے کی مار، نام بھی خوب رکھا ہے عربی والوں نے۔ تو یہ ٹیکس کا لفظ بڑا ہلکا سا ہے تو ضرائب کا لفظ کہ جو عوام کی پیٹھ پر کوڑا برسانے کا عمل ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب بیچارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کولو کی بیل کی طرح جت کر قرضے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور بعض طاقتور کہتے ہیں جی ہم تو ٹیکس نہیں ادا کریں گے، پھر وہ چور دروازے تلاش کرتے ہیں اور ان چور دروازوں کے ذریعے سے ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سرمایہ دار وہ چند روپوں میں ٹیکس دیتے ہیں جن کے اربوں روپے کے، خربوں کے اثاثے، وہ ٹیکس چور ہے۔ پھر درمیان میں وہ کمیشن ایجنٹ مافیا جو پوری سوسائٹی میں مہنگائی کا ذمہ دار بن کر لوٹ مار کرتا ہے، تو بیچارہ کمزور لٹتا رہتا ہے اور ان کی اکثریت ہوتی ہے، وہ جانوروں اور گدھوں اور بیلوں کی طرح کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ ٹیکس تو عوام سے وصول کریں گے اور حکومت کو بھی جمع نہیں کرائیں گے جی۔ اب نیا ڈھکوسلا شروع کیا ہے بجٹوں میں پچھلے کچھ عرصے سے کہ حکومت تو ٹیکس وصول نہیں کرے گی، ٹیکس وصول کرنے کے لیے ایجنسیاں بنا دی، کسی بڑی کمپنی کو کہہ دیا کہ جی ٹیکس تم وصول کرو اور پھر ہمیں ادا کر دینا۔ اب ہر شاپنگ مال، ہر بڑی بڑی جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں لوگوں سے 17% سیل ٹیکس لیتی ہیں، لیکن گورنمنٹ کو جمع نہیں کراتی، گھپلا کر جاتی۔ عوام سے لیا ہوا ٹیکس کمپنیوں کے اثاثے بڑھنے کا سبب بن گیا۔ تو یہ ظلم کا پورا نظام پوری سوسائٹی پر مسلط کر دیا، اور اس نظام کا نام سرمایہ داری نظام رکھ دیا۔ وہ سسٹم جو استحصالی ہے، تو بنیادی کانسیپٹ ہی اس بجٹ کا کیپٹلزم پر ہے، سرمایہ دارانہ لوٹ کسوٹ پر ہے، عوام کو نچوڑنے، ان پر ظالمانہ ٹیکس لگانے پر۔ تو دونوں جو پلڑے ہیں ان میں وہ چور دروازے رکھ کر تخسر المیزان،
اللہ کہتا ہے لا تخسر المیزان، پاکستانی کہتے ہیں نہیں جی تخسر المیزان، میزان کے اندر ہم نے تو خسارے کا بجٹ پیش کرنا ہے، خسارہ ہی دکھانا ہے۔ اور یہ خسارہ صرف حکومت ہی نہیں دکھاتی، ہر کمپنی جو یہاں ٹیکس سے بچنا چاہتی ہے وہ خسارہ دکھاتی ہے سرکاری ریکارڈ میں۔ پھر اثاثے کیسے بڑھ گئے؟ یہ مالداری کہاں سے آئی؟ یہ بلیک منی کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ یہ جو دولت بڑھ رہی ہے یہ کیا ہے؟ جس حساب سے دولت بڑھ رہی ہے اس حساب سے ٹیکس کی ادائیگی کیوں نہیں ہے؟ تو بجٹ جسے میزانیہ کہا گیا، اس میزانیے کا بنیادی مقصد تو ان دونوں پلڑوں کو درست خطوط پر استوار کرنا ہے اور غلامی سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو شروع کا زمانہ کیا ہے کہ آپ کو کھانے پینے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ صحابہ کا جو مہاجر آئے تھے ان کا وہاں کے انصار کے ساتھ مواخات کرا کے بھائی چارہ بنایا گیا اور اس کے ذریعے سے ان کی سرگرمیاں، معاشی سرگرمیوں کو منظم کیا گیا۔ لیکن بتدریج وہ ریاست جس کے سربراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں قرضہ لے کر کام چلا رہے تھے، بتدریج ہوتے ہوتے آخر زمانہ وہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کی جو ریاستی مشینری ہے وہ قرضوں سے آزاد ہو گئی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، زراعت کو ترقی دی، تجارت کو ترقی دی، صنعت کو ترقی دی، اور جو آدمی جس درجے میں اپنے قرضوں کی معیشت سے نکل کر یا دوسروں کی محتاجگی کی حالت میں تھا وہاں سے نکل کر ترقی اور آزادی کی طرف چلا گیا۔ وہ عبد الرحمن ابن عوف جو مدینہ سے آئے تو کچھ نہیں تھا، انصاری صحابی کے ساتھ مواخات قائم کی تو ان کا جو باقی آدھے وسائل تھے وہ ان کے لیے وقف کرنے پڑے، اور ایسا ایسا تجارت سے کمائی کی، تجارت کو ترقی دی۔ تو اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی یہ تم اپنے پاس رکھو، میرے پاس میں خود کفیل ہو گیا معاشی طور پر، جی مجھے تمہاری ضرورت، بازار دکھا دو، تخلیقی سرگرمیاں کی نا تو ترقی دے دی۔ ابو بکر صدیق نے تخلیقی سرگرمیاں کی تو تجارت ترقی کی، عثمان غنی نے کی، عمر فاروق نے کی۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں ایک انصاری صحابی کے ساتھ میں نے اپنا باری مقرر کر لی کہ ایک دن میں حضور کی خدمت میں جاؤں گا، دوسرے دن تم حضور کی خدمت میں جانا، اس دن جس دن میں جاؤں گا تم مزدوری محنت کرنا، تخلیقی کام کرنا، اور جس دن تم جاؤ گے تو اس دن میں کروں گا، شام کو علم کا تبادلہ کر لینا، جو میں سنوں گا سارا دن تمہیں بتاؤں گا، اور جس دن تم جاؤ تو شام کو مجھے آ کر بتانا کہ کون سی نئی آیت نازل ہوئی یا کون سا کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا فیصلہ کیا۔ تو گویا کہ 15 دن تخلیقی سرگرمیوں میں گزارے نا، تجارت کی تو خوشحال ہوئے، ترقی کی۔ وہی مدینہ نہ صرف مدینے کی ضرورت پوری کرتا ہے بلکہ اس سوسائٹی کے تمام یتیموں، مسکینوں، تمام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق بے چین، بیت المال کے خزانے کھول دیے، یہ خوشحالی پیدا کی۔ ہم نے کیا کیا 72 سالوں میں کہ قرضوں کا حجم بڑھتا چلا گیا۔ کوئی اسمبلی میں پوچھنے والا ہے کہ بھائی 10 کروڑ سے ایک قرضے کا بجٹ خسارے کا شروع ہوا تھا، 10 کروڑ خسارے کا، اب یہ کھربوں روپے خسارے کا بجٹ آ رہا ہے، تو اس پورے دورانیے میں تم نے کیا ایسا کمال کیا کہ جس کے نتیجے میں قرضے بڑے ہیں، وسائل حاصل نہیں ہوئے؟ نہیں، بحث ہوگی لا یعنی حکومت نے یہ کر دیا، وہ کہیں گے اپوزیشن نے یہ کر دیا، تمہارے زمانے میں یہ ہوا تھا جی، ہمارے زمانے میں یہ ہوا، لوگوں کو الو بنانے کے لیے 20-22 دن تک تماشا لگائے رکھتے ہیں، اور پھر وہی ڈھاک کے 3 پات کھانے پینے کے لیے سب تیار ہیں۔ اور یہ جب ان کی اپنی تنخواہوں کا بل آئے تو سارے متفق ہو کر اپنی تنخواہیں کئی گنا بڑھا۔ تو میزانیے پر بحث تو اس بنیاد پر ہونی چاہیے۔ چلو چھوڑو ان کو، 22 کروڑ عوام کو تو سوچنا چاہیے
کہ تمہارے حقوق پر ڈاکہ کس راستے سے ڈالا جا رہا ہے۔ اور اگر مسجد کے ممبر سے ماضی کے قصے سنائے جائیں، کہانیاں سنائی جائیں، ہاں جی، نماز روزے کی تبلیغ کی جائے اور بجٹ آئے اور اس پر کوئی گفتگو نہ ہو، ان کو اس نیکی کو سر انجام دینے کے لیے کوئی بنیادی رہنمائی نہ دی جائے، معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی بات نہ بتلائی جائے، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ دین کے ایک اہم ترین حصے سے آپ نے لوگوں کو محروم کر دیا، اس کی نیکی کی اہمیت ختم کر دی۔ اور ان ظالموں لٹیروں جو اس سوسائٹی پر معاشی تباہی اور بربادی مسلط کرنے والے ہیں، ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کہ نمازیں روزے مسجد میں رکھو اور باہر جا کر ان کی چراگاہ بن جاؤ، جیسے چاہے تمہیں چرائیں، جیسے چاہے تمہیں چلائیں، جیسے چاہیں تمہیں لوٹیں، جیسے چاہیں تم پر ٹیکس لگائیں، جیسے چاہیں تمہارے حقوق سلب کریں۔ زیادہ سے زیادہ گفتگو کی تو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے لیے جنہوں نے مدرسے میں پیسے دینے کے لیے رسید کاٹی ہے، بیچارہ وہ غریب مزدور جو دھوپ میں محنت اور مشقت کرتا ہے، وہ جو فیکٹری میں تپتی ہوئی آگ کے سامنے کھڑے ہو کر چیزیں ڈھالتا ہے، کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے حقوق کے لیے کیا کیا؟ یہ ظالمانہ بجٹ جب یہاں کی اکثریتی عوام پر ٹیکس لگانے اور اس پوری سوسائٹی کے مزدوروں اور کسانوں کا حقوق سلب کرتے رہیں گے، اس وقت تک عذاب میں مبتلا رہیں گے، قرضوں کی معیشت سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ پھر بالفرض قرضہ لیا بھی جاتا ہے تو کسی پروڈکٹیو کام کے لیے، کسی تخلیقی کام کے لیے قرضہ لیا جائے، اللہ تللوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے، مفادات اٹھانے کے لیے، لوٹ مار کے لیے۔ اب یہ بجٹ پیش ہوا، ہر شعبے نے اپنے اپنے مطالبات رکھ دیے، اور ماشاءاللہ ہر شعبہ اپنی ضرورت کی بنیاد پر مطالبات نہیں رکھتا، مطالبات رکھتا ہے کہ جی اگر ہم نے پچھلے سال اگر بجٹ تھوڑا خرچ ہوا تھا اور کچھ بڑھ گیا تھا، جسے جون کے مہینے میں افراتفری میں کاغذوں کا پیٹ بھر کے ہڑپ کیا جاتا ہے، تو اگلے سال اگر ہم نے کمی کر دی اور ہم نے کہا بھی حقیقی خرچہ اتنا ہے تو پھر تو ہمیں ہاں جی اس سے اگلے سال اس سے بھی تھوڑے ملیں گے، اس لیے 10% اضافے کے ساتھ بس بڑھا دو۔ فارمولہ ہاں جی ہر صوبائی محکمے اور ہر مرکزی محکمے، اور بلکہ ایک بڑا بہت بڑا المیہ تو یہ ہے کہ خود محکمے کو نہیں پتا کہ ہم نے مطالبات کیا کرنے ہیں۔ اس کے لیے بھی کیا ہے، UN نے ادارے بنائے ہوئے ہیں جی، ہیلتھ کا ادارہ ہے ہاں جی، تعلیم کا ادارہ ہے، جو UN کی طرف سے ہاں جی آپ کا انالیسس کر کے آپ کی وزارت تعلیم، آپ کی وزارت صحت، آپ کی وزارت صنعت کو کہتا ہے کہ یہ مطالبہ کرو، یہ مطالبہ کرو۔ مطالبات کی لسٹ بھی وہ دیتا ہے اور اس کے مطابق حکومت بجٹ بناتی ہے۔ اچھا مطالبات ہو گیا، اب اس مطالبے کو پورا کرنا ہے، تو پورا کرنے کے لیے وہی جنہوں نے مشورہ دیا تھا نا کہ تعلیم کے لیے اتنا بجٹ ہونا چاہیے، تو وہ تو کمپنیاں پہلے سے گھات میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی یہ مطالبے انہوں نے کیے ہیں، تو اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ہم جی پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لو جی پیسے لے لو۔ تو یعنی ہماری عقل ماری گئی کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کیا چاہیے، اس کا مشورہ بھی وہ ظالم انگریز دیں گے، اس کا ملک قرضہ دینے والی ایجنسیوں کے افراد ہمیں دیں گے کہ جی ہمیں یہ ضرورت ہے، یہ مطالبہ ہونا چاہیے۔ عجیب ظالمانہ چکر پوری سوسائٹی میں اکنامکس کا ڈال دیا۔ کیا اس پر کوئی سوال اٹھایا ہے؟ مطالبات ادھر پیش ہوں گے، کوئی اپوزیشن یہ سوال نہیں اٹھائے گی کہ بھائی اس نے کوئی اسٹڈی نہیں کی ہوئی کہ مثلاً وزارت تعلیم نے اتنے پیسوں کا مطالبہ کیا ہے، کیا وزارت تعلیم کا حجم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ واقعی اتنے پیسے ہونے چاہیے؟ نقل کرتے ہیں برطانوی جمہوریت کی، برطانوی جمہوریت میں وزیر تعلیم کے مقابلے میں اپوزیشن کا بھی ایک شیڈو وزیر ہوتا ہے، وزیر تعلیم، اس کے بعد بھی وزارت تعلیم کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے،
اس کی بنیاد پر وہ مطالبات زر پر سوالات اٹھاتا ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، ایک اپوزیشن لیڈر کو کہا جاتا ہے تم بسم اللہ کر دو، اور اس میں بھی ہم ڈھول پیٹتے رہیں گے، پتہ نہ چلے، اور اس کے بعد مطالبات زر منظور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا تیاری کی ہے اپوزیشن نے جی، کہ کیا باقی ہیلتھ کے محکمے کے لیے؟ اب آپ دیکھو وزارت تعلیم، وزارت صحت، چاروں صوبوں کے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا حصہ ہو گئی، لیکن وفاقی وزارت تعلیم کے لیے اور ہیلتھ کے لیے پھر بھی بجٹ وہی کا وہی۔ کیوں بھائی؟ کوئی سوال اٹھاتا ہے؟ پھر صوبائی وزارت تعلیم میں تعلیم آپ نے پرائیویٹ کر دی، پرائیویٹ تعلیمی ادارے مافیا بن کر کمائی کر رہے ہیں۔ یہ تمہارے سرکاری اسکول جس کے لیے تم یہ اتنے مطالبات زر قوم پر لاد رہے ہو، ان کی ذرا کارکردگی تو بتاؤ۔ کروڑوں اربوں روپیہ تم نے اس پورے تعلیم کے نظام پر خرچ کیا ہے، اور وہاں الو بولتے طالب علم تو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ اس پر کوئی بحث ہوئی؟ بحث کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ 10-12 دنوں میں اتنی بڑی بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں جی بس منظور کرو جی، منظور کرو جی، منظور ہو گیا۔ تو بھائی عقل تو ہمیں آنی چاہیے، ہمیں سوال اٹھانا چاہیے، ہمیں اپنے ممبر سے پوچھنا چاہیے کہ تم ہماری نمائندگی کرتے ہو، اپنے پیسوں کے لیے تو تم کرتے ہو، یا عوام بھی پوچھیں گے جی میں تینوں ووٹ دیتا سی، تو مینوں کی دیتا؟ ذاتی مفاد پر بات کریں گے، اجتماعی بجٹ پر، ملکی نظام پر، اجتماعی معاشی معاملات پر بحث غائب۔ وہ کہتا ہے تیری ذات کی بات ہے، تو نے تو 1000 روپیہ لیا تھا ووٹ دیتے وقت، 500 لیا تھا، تو جا اپنا کام کر، تیرے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ پیسے دے کر میں تو ممبر اسمبلی بنا ہوں، تو جرت رہ گئی، ختم ہو گئی۔ تو حقیقی قومی جمہوریت جس کی بنیاد پر قوم اپنے حقوق کا تحفظ کرے، جی حق کا تحفظ یہ دین کا اہم ترین فریضہ ہے۔ ہمیں اپنے معاشی حقوق پہچاننے چاہیے، اپنے سیاسی اور جمہوری حقوق پہچاننے چاہیے۔ یا ایک اور مذہب کے نام پر ہاں جی بات کہی جاتی ہے جی حقوق کی بات نہ کرو، فرائض کی بات کرو، حقوق کی بات کیوں نہ کرے؟ جی عوام کو حقوق کی بات نہیں سکھانی چاہیے، ان کو فریضہ بتاؤ کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ ہاں بھائی تمہارا فریضہ گدھے کی طرح کام کر کے ان کے لیے روٹی کمانا، تمہارا فریضہ بس نماز پڑھ کے رسمی ہاں جی چلے جانا اور غریب اور مسکین کے مسائل پر غور و فکر نہیں کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ حقوق پہچانو۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے حق کے لیے لڑا اور اس میں اس کی جان چلی گئی شہید ہے وہ، جو اپنی عزت اور وقار کے لیے لڑا اس میں اس کی جان چلی گئی تو وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون مالہ دون عرضہ فہو شہید۔ تو یہ آپ کا مال ہے، آپ کے ٹیکسوں سے آپ کا خزانہ بنا ہے، آپ کا بیت المال بنا ہے، آپ کا حق ہے۔ عمر فاروق نے صاف طور پر اعلان کیا کہ دیکھو لوگوں تمہارا حق ہے کہ تم ہم سے پوچھو کہ یہ بیت المال میں وسائل کہاں سے آئے، قومی خزانے میں پیسے کہاں سے آئے اور کہاں خرچ ہوئے، یہ تمہارا حق، پوچھو، سوال کرو، اور بجٹ عوام کے سامنے پیش کیا کرنا ضروری ہے۔ عمر فاروق اپنا سالانہ آمد و خرچ کا حساب اپنے گورنروں کو بلا کر ممبر پر کھڑے کر کے کہتے تھے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میرے صوبے میں یہ ان مدات کی آمدنی ہوئی ہے اور ان مدات میں خرچ ہوا ہے اور یہ بیلنس شیٹ ہے، یہ بچا ہے یا نہیں بچا؟ بچا ہے۔ جب تمام کی ضروریات بچ گیا تو عمر فاروق نے کہا کہ یہ جو بچا ہوا ہے یہ فلاں فلاں جتنے غیر شادی شدہ پھر رہے ہیں ان کی شادیاں کرا دو، بچ گیا ہے نا، خزانہ بنانا ہے۔ جتنے بھی بوڑھے لولے لنگڑے باقی بچ گئے ہیں ان کو دے دو۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دفعہ بصرہ کے گورنر کو خط لکھا کہ بتاؤ رپورٹ دو، انہوں نے رپورٹ دی کہ جس تمام جتنی مدات پہ آپ نے کہا تھا سب کو خرچ کر دیا، پھر بھی اتنا خزانہ بچا ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے آرڈر دیا کہ تمام غیر شادی شدہ لڑکے ان کی شادیاں کرا دو، لڑکے انہوں نے کہا جی پھر بھی بچ گیا،
انہوں نے کہا پھر باقی فلاں مدات کے اندر عوام کی پبلک کی سہولت کے لیے پل بناؤ، نہریں بناؤ، سڑکیں بناؤ، ضروریات پر خرچ کرو۔ خزانہ جمع کرنے کا کیا مطلب؟ وسائل کو ترقی دو۔ تو دین کی تعلیمات تو یہ نیکی ہے جو عمر فاروق نے کی، عمر بن عبدالعزیز نے کی، جو صحابہ نے کی، جو انبیاء کی تعلیمات ہیں، اس نیکی کو چھوڑ کر دوسری خود ساختہ اور رسمی نیکیوں کی طرف پڑ گئے۔ مستحبات اور نوافل کی کثرت ہے، اور یہ جو مالی فریضہ اور ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں، اس کے بارے میں نہ شعور ہے، نہ گفتگو ہے، نہ بات چیت ہے۔ تو اہم ترین بات یہ ہے کہ معیشت دین کی سرگرمیوں اور نیکیوں کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشی حقوق و فرائض کو سمجھے، سوالات اٹھائے، اپنی معیشت کو درست کرنے، اپنی ریاست کو ترقی دینے، اپنے قومی کردار کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے اجتماعی نظام کو درست کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی نیکی کا حصہ ہے۔ آج مجموعی طور پر یہاں ہمارے نظام میں ہم سے یہ نیکی چھین لی گئی ہے، ہمیں اس کی اہمیت ختم کرا دی گئی۔ لیکن جو سچے اولیاء اللہ، علماء ربانیین، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے حاملین ہیں، انہوں نے یہ تعلیمات بیان کی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کی پوری جماعت نے جہاں عبادات اور عقائد کی درستگی دین کا اہم ترین حصہ ہے، وہاں اپنے معاشی حقوق و فرائض کا فہم و شعور اور اس کے اجتماعی نظام پر بحث اور گفتگو، سوال و جواب اور اپنے حقوق کا مطالبہ ریاستی نظام کے اندر درست طور پر کرنا، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اس بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے، اور اب ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔